چوئی صاحب، ابھی ہم نے گفتگو سنی ہے اور گفتگو میں آپ نے بھی یہ سنا کہ ایک تو یہ ہے کہ کے پی وزیر اعلیٰ کا ذکر، ٹی ایل پی کا ذکر ایک ساتھ جو ہے وہ کیا ہے ایک ہی سانس میں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلٹ پروف گاڑیوں کا جو معاملہ ہے اس پر خیبر پختونخوا حکومت نے جس انداز میں وفاق کے ساتھ اب سینگ پھنسا لیے ہیں، اور جس طرح سے اس کا جواب آج چودھری صاحب نے دیا ہے، تو اب یہ لڑائی مزید کتنی شدت اختیار کرنے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں، لڑائی تو ان کے ساتھ ہماری کوئی ہے نہیں، اور جہاں تک بات ہے چیزوں کو آگے چلانے کی، تو ہم ڈے ون سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے مفاہمت کے ساتھ چلیں گی آگے. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی صوبہ بلی کرنا چاہے، گالی دے اور یہ توقع کرے کہ میں جلاؤ گھراؤ کی سیاست بھی کروں گا، تفریق اور نفرت کی بات بھی کروں گا، آگ لگانے کی بات بھی کروں گا، اور وفاق اس کو اکوموڈیٹ کرے گی. ایسی چیزیں اور ایسا برتاؤ جو ہے وہ اب پاسبل نہیں ہے. اور جہاں تک ان کی اپنی لوازمات کی بات ہے، تو وہ لوازمات جو ہیں اگر وہ نخرے بھی کریں گے، وہ گالی گلوچ بھی کریں گے، تو شاید وہ لوازمات میں جو چیزیں ملنے والی ہیں وہ شاید پھر ان کو تھوڑی کم ملیں. لیکن اگر آگے چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں، چیزوں کو مفاہمت سے چلانا چاہتے ہیں، تو وہ چیز ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جس پوزیشن پہ آج کھڑا ہوا ہے، اس میں پاکستان کو مستحکم کرنا بڑا ضروری ہے، اس کو مضبوط کرنا بڑا ضروری ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس میں آپ حکومت کے بازو بنیں یا حکومت کے ساتھ سپورٹ کریں، ملک کو سپورٹ کریں، اپنے صوبے کو سپورٹ کریں، تو آپ کو وفاق بھی پھر سپورٹ کریں گے. لیکن چوئی صاحب، وہ جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور جو ان کے مطالبات ہیں بڑے سیدھے سادے معصومانہ سے سادہ سے مطالبات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دیں، وہ کہتے ہیں وفاق جو ہے وہ صوبے کے فنڈز ہمیں دے دے، وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سے تعاون کریں، ہمیں گاڑیاں دے دیں. تو دے دیں گاڑیاں، ملاقات کرا دیں، ان کے لیڈر ہیں، کیوں نہیں ملاقات کرنے دیتے ان کو؟ دیکھیں، وفاق نے جتنے ان کو فنڈز بنتے ہیں اس سے بڑھ کے دیے پچھلی ٹرم میں بھی، اور ان کو سپورٹ بھی پورا کیا. لیکن جو کرپشن کی وہاں کہانیاں ہیں صوبے میں، وہ ایک آل ٹائم ہائٹ کے اوپر ہیں. آپ ان کی جس چیز کو اٹھائیں اس پہ آپ کو 2 نمبری اور کرپشن نظر آئی. یہ بزدار پلس جو وزیر اعلیٰ لگایا گیا ہے، یہ لگایا اس لیے گیا ہے کہ ایک کہ اپنی سوچ استعمال نہ کرنے والا بندہ ہو جو چلاؤ گھیراؤ اور آگ لگانے کی تو سیاست کرے. اگر اور یہ اپنی سوچ استعمال نہیں کر رہے چودھری صاحب، خان صاحب سے آپ ملنے نہیں دے رہے، تو یہ کس کی سوچ پہ چل رہے ہیں پھر؟ دیکھیں، یہ علیمہ صاحبہ کی اور خان صاحب کی ملی ہوئی سوچ پر چل رہے ہیں، جس میں جب آپ کو آواز آتی ہے نفرت کی، تفریق کی اور بند کرنے کی ملک کو اور سول نافرمانی کی، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس ملک میں ایک ہی لیڈر ہے جو پاکستان کو چاہتا ہے پاکستان کمزور ہو. ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو چاہتی ہے کہ ملک واپس اندھیروں میں جائے. ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو چاہتی ہے کہ ان کی مفاد ہے، سیاست کا مفاد ان کا یہ ہے کہ ملک میں انسٹیبلٹی ہو. تو دین آل the ties go to one person directly indirectly، وہ ایک ہی بندہ انوالوڈ ہے. لیکن اگر ہم گنڈا پور صاحب کی حکومت کی بات کریں اور ابھی جو کرنٹ حکومت ہے، اور ان کا ایک ہی مسئلہ رہا ہے گزشتہ حکومت میں بھی کہ وفاق کے ساتھ ایک خلیج جو ہے وہ برقرار رہی ہے. وہاں پہ صوبے کے اندر جو وزیر اعلیٰ اور گورنر ہے اس کے درمیان میں جو ہے ایک خلیج موجود تھی، پھر وفاق کے ساتھ جو کولیشن ہے وہ اس کے نہیں تھا، کوئی رابطہ نہیں تھا، اس کا فقدان تھا. تو اب بھی وہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے، اور پھر ایک صوبے کی قیادت کو اگر جو ہے وہ وفاق کم عقل کہے گا تو پھر نقصان تو فیڈریشن کا ہو، اس سے معاملات میں بہتری کیسے آئے گی؟ دیکھیں، ہم کم عقل نہیں کہتے، لیکن مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں کہ ہمارے جوان جو ہے روز بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں. یہاں ہر روز 5-7 جو ہے ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں. ان کی بیوائیں، ان کے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارے والد ہیں یا ہمارے ہسبینڈ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر اس پرچم کے لیے اپنی جان کی شہادت دی ہے، کہ اپنا آج انہوں نے قربان کیا ہمارے کل کے لیے، تو پھر ان کے ورثہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، جنہوں نے یہ دہشت گردی پاکستان میں لے کے آئے آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں، کیا ہم ان کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کے ساتھ ہم سرینا میریٹ ہوٹل میں بیٹھ کے مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں اور ان سے ڈائلاگ کر رہے ہیں؟ لیکن جب آپ ایک ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ عناصر جو پاکستان کو ویکن کرتے ہیں
آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے آپ ملک کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ان یتیم بچوں کے ساتھ، اپنے شہداؤں کی فیملیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہتے یا ان کے نہیں کھڑے ہوتے تو پھر دیر از ویری لٹل دیٹ کین بی ڈن۔ اور جو تقریریں اور چیزیں پہلے کرتے رہے، اگر وہی رویہ اور طریقہ کار ان کا رہے گا تو بڑی سخت طریقے سے ان کو ریزنٹمنٹ فیس کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، آپ نے ابھی سخت ریزنٹمنٹ کی بات کی، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ جب صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ جب تک میں ہوں، میری حکومت ہے، اس صوبے میں آپریشن نہیں ہو سکتا، اور اس صوبے میں جو دہشت گردی کی لہر ہے اور جو افغان بارڈر، ایک لمبا طویل افغان بارڈر وہاں پر موجود ہے، وہ دونوں ایک حقیقتیں ہیں، تو ایسی صورت میں وفاق کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ انہیں تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ بھئی اب نہیں ہوگی، اور وفاق کی جانب سے ایک میسیج بھی جا رہا ہے کہ یہ ان کی خام خیالی ہے، تو کانفلکٹ کہاں پر آئے اور اس کا حل کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں جی، سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ آپریشن کس کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم آپریشن جو ہے کسی حکومت کے خلاف کر رہے ہیں؟ کیا آپریشن ہم اپنے قبائلی لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں؟ ہم آپریشن ان کے خلاف کر رہے ہیں جو دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں، ان کے خلاف جنہوں نے ہماری بچوں کی جانیں لی ہیں، ان کے خلاف جو ہمارے نوجوان افواج کو حملہ کر رہے ہیں اور روز مار رہے ہیں، ان کے خلاف جو پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف آپریشن۔ تو اس میں آپ اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہیں اور ملک کو مستحکم کرنے میں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو پھر دین واٹ کائنڈ آف چیف منسٹر آر یو؟ آپ کی 13 سال سے حکومت ہے صوبے میں، 13 سال سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے۔ یہ گنڈا پور صاحب جو ابھی ہٹ گئے ہیں، یہ اپنے علاقے میں شاید اکیلے نہیں جا سکتے۔ یہ فریدی ٹرائب کو میرا بھائی ریپرزینٹ کرتا ہے، جا کے اپنے صوبے میں جا کے دکھا دے، یہ وہاں نہیں جا سکتے۔ تو آپ 13 سال سے لا اینڈ آرڈر کے اپنے دھجیاں اڑا دی ہیں، آپ نے اپنے ہر یہ ڈائلاگ، یہ پالیسی آپ کر چکے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کو کیا رزلٹ ملا ہے؟ 0/0۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ فول می ونس شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می، شیم آن مائی سیلف۔ تو کیا نام ہے کہ بار بار تو ہم ان سے دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ تو اب چودھری صاحب، اب یہ فول می ٹوائس والی بات ہونے جا رہی ہے، کیونکہ وفاق اور صوبے کے درمیان میں کوئی ہم آہنگی ہمیں تو ایٹ لیسٹ نظر نہیں آ رہی، آپ کو بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو اب جب تک آفریدی صاحب وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں پر دہشت گردی کا کلا کما کیسے ہوگا؟ جو ماضی کے مسائل ہیں جو پہلے سے موجود ہیں، رابطہ نہیں تھا، وہ اب بھی کیا ویسے ہی رہے گا؟ آپ کے تو وہ اجلاس میں بھی نہیں آئے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایک نمائندے کو بھیج دیا۔ دیکھیں، افریدی صاحب چاہے جو مرضی کر لیں، جو مرضی کہہ لیں، آپریشن تو ہوگا۔ اور وہ لوگ جو افغانستان سے کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے there will be no bargain۔ اور ان کے ساتھ اسی طرح جواب دیں گے، افریدی صاحب جو مرضی کر لیں، these things will settle the same way۔ there will be no bargain، یہ بڑا کلیئر میسیج ہے جو آپ نے دیا ہے۔ تو اب لڑائی جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ بھی چلے گی، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ کے پی حکومت جو ہے وہ بھی اب اپنا جو ہے وہ معاملات سیدھے کر لے۔ کرپشن کی آپ نے بات کی ہے، تو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ وفاق کا تو کوئی وہاں پہ اثر و رسوخ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ کرپشن کا نعرہ لگانے والے عوام کو بتائیں کہ 14 سال سے انہوں نے انسداد دہشت گردی اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کو تالے لگا دیے، وہاں زنگ لگ گیا ہے، وہاں کرپشن پرائس انڈیکس میں اب 4 پوائنٹس اوپر چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا پورا ملک میں جب تعمیر اور ترقی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کی داستانیں ہیں کرپشن کی، وہ یونیورسٹی ہو، وہ انفراسٹرکچر ہو، یا اور چیزیں ہوں۔ تو اس کو، اور کیا وہ درختوں کی چوری ہو یا اور آڈٹ پیراز کا مسنگ ہونا ہو، ان تمام چیزوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی بھی ہوگی اور ان کو اریسٹ بھی کیا جائے گا۔ لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، چیف منسٹر جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عہدے پہ بٹھایا ہے، اور اس کو ایز اے لیڈر بن کر قوم کو اکٹھا کرنا چاہیے، ایک کرنا چاہیے، رادر دین تفریق اور نفرت کی بیان کریں۔